بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین۔ وہو خیر معین۔ جس کا وظیفہ تیمم کرنے کا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے، اس کے باوجود وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ ابھی وقت میں بہت گنجائش ہے، نماز بھی ہو جائے گی اور غسل بھی ہو جائے گا، یہ خیال کرتے ہوئے اس نے غسل انجام دیا اور اس سے نماز پڑھی۔ بعد میں اس کو پتہ چلا کہ وقت تو بہت کم تھا، صرف تیمم کرنے کا ٹائم تھا، یہاں پر غسل کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں تھا، وقت ہی کم تھا۔ یعنی تو جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ وقت زیادہ ہے، غسل اور نماز وقت میں ہو سکتی ہے، اس خیال کے ساتھ اس نے غسل و نماز کو انجام دیا، جبکہ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ وقت تو بہت کم تھا، خالی تیمم کرنے کا وقت تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ وہ تو خیال کر رہا تھا کہ وقت ہے یا نہیں۔ السلام علیکم۔ اس کو تو اطمینان تھا کہ وقت ہے، اس کے اعتبار سے اس کی اطمینان کی کیفیت کافی ہے۔ نہیں اگرچہ واقعے میں وقت نہیں تھا، پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ ابھی نماز صحیح ہو گئی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس نے بجائے اس کے کہ تیمم کرے، اس نے وضو سے نماز پڑھی، نہیں غسل سے نماز پڑھی، تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اس میں ایک اہم مسئلہ پیش آتا ہے، اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہو کہ وقت کم ہے اور تیمم کرنا لازم ہے، اس کے باوجود وہ جا کر غسل کے پیچھے جائے، جس کو اپنا وظیفہ تیمم وقت کے کم ہونے کی وجہ سے پتہ ہے کہ میرا وظیفہ اس وقت تیمم کرنے کا ہے کیونکہ وقت کم ہے، اس کے باوجود وہ غسل کو انجام دیتا ہے، تو کیا غسل میں قصد قربت وجود میں آئے گی یا نہیں؟ مسئلہ قصد قربت کا ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے تیمم کرو، ہم کہہ رہے کہ نہیں ہم تو جو ہے غسل ہی کریں گے، تو اللہ کی مخالفت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اس کے باوجود اللہ کی مخالفت میں غسل کرنے میں قصد قربت وجود میں آئے گا کہ نہیں؟ اللہ نے تو وظیفہ مقرر کیا ایک تیمم کا، ہم جا کے غسل کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کی مخالفت نہیں ہوئی؟ اللہ کی مخالفت کے باوجود غسل میں آیا قربتاً اللہ وجود میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ کہ اگر جان بوجھ کے مخالفت کر رہا ہے اللہ کی تو
قربتاً الی اللہ وجود میں آنا مشکل ہے. اللہ کے فرمان کو تو انجام نہیں دے رہا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تیمم کرو، اور یہ صاحب جو ہے وہ جا رہے ہیں غسل کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے بھائی وقت کام ہے، جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھو. وہ کہہ رہے ہیں میں تو غسل ہی کروں گا، مجھے تو تیمم مزہ ہی نہیں آتا ہے. تو یہ تھوڑی چلتا ہے. نہیں مزہ آئے یا نہ، اللہ نے کہا کرنا ہے نہیں بس. تو کیا اللہ کے مقابل میں اپنی رائے چلا رہا ہے تو اس سے قربتاً اللہ وجود میں آئے گا کہ نہیں؟ مشکل ہے کتنا. یہ جو ہے قربتاً الی اللہ وجود میں آنا مشکل ہے. نہیں کہ اللہ تو کہہ رہے تیمم کرو، وقت کم ہے. ہم کہتے نہیں ہم تو غسل ہی کریں گے. بہت سے لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں تیمم میں تو مزہ ہی نہیں آتا، ہم کیسے اس میں نماز گندگی کے ساتھ کیسے نماز پڑھے ہیں. تو یہ کہتے ہیں اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہو وہ خالی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، وہ کہتے ہیں بھائی غسل جنابت اتارا نہیں ہے تو ہم کیسے نماز پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں بھائی گندگی کے ساتھ میں کیسے نماز پڑھوں. اللہ کہہ رہا کہ پڑھو، ہم کہتے ہیں ہم کیسے پڑھیں. نہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب بھلے گندگی ہے لیکن جلدی سے نماز پڑھو وقت کے اندر. ہم کہتے نہیں ہم تو گندگی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. تو اس میں کیسے قربتاً اللہ وجود میں آئے گی؟ اس لیے ایسے موسم میں کہ جب ہمارا دل کچھ اور چاہ رہا ہے اور اللہ کا حکم کچھ اور آ رہا ہے، تو کیا قربتاً اللہ کی نیت وجود میں آئے گی کہ نہیں؟ کہتے مشکل ہے، قربتاً اللہ ہونا مشکل ہے یہاں پر. کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ بھئی وقت کم ہے اور وقت کے اندر اللہ کا حکم ہے تیمم کرو، پھر بھی ہم جا رہے ہیں غسل کی طرف، تو آپ کو غسل تو نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس میں قربتاً اللہ کی نیت کہا ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ تو کر ہی نہیں رہے. آپ تو اپنی مرضی چلا رہے ہیں، تو کیسے وجود میں آئے گا؟ اس لیے کہتے ہیں ایسا وہ غسل باطل ہے کہ جس میں قربتاً اللہ کی نیت ہی وجود میں نہیں آ رہی ہے. قربتاً اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کام انجام دیں، خشوع خضوع کر کے جو ہے ہم اللہ کی اطاعت کریں، وہ تو ہو ہی نہیں رہے. نہیں ہم تو اپنی مرضی چلا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ غسل چاہے قربتاً اللہ کی نیت بھی کر لے تو بھی وجود میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تو کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کر کچھ اور رہا ہے. نہیں اللہ کہہ رہے تیمم کرو، ہم کہتے نہیں ہمیں تو مزہ نہیں آتا، ہم تو جو ہے وضو غسل کریں گے. نہیں تو یہ تو نہیں چلتا ہے. نہیں شریعت میں اطاعت مقصود ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے. اس کے مطابق کام نہیں کرے تو پھر وہ جو ہے اطاعت وجود میں نہیں آیا کرتی، قربتاً اللہ کی نیت وجود میں نہیں آئے گی. تو اسی پیرائے کو آغا سیستانی نے فرض کرتے ہوئے کہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ مجھ پر تیمم واجب ہے، اس کے باوجود وہ جا کر کم وقت کے اندر غسل انجام دے دے تو اس نے تو اپنی مرضی چلائی ہے، اللہ کی اطاعت تو نہیں کی ہے. نہیں اس لیے یہاں پر اس کا غسل صحیح ہونا مشکل ہے. لیکن اگر اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وقت کم ہے، پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو، اس نے قربتاً اللہ کی نیت سے غسل کر لیا، بعد میں پتہ چلا وقت کم تھا، تیمم کرنا چاہیے تھا، تو چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے اللہ کی مخالفت تو نہیں کرنا چاہتا، اس نے تو اپنا صحیح غسل انجام دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وقت کم تھا تو اس کا غسل صحیح ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخالفت نہیں کر رہا ہے. جب کوئی پتہ ہو پھر تو اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. نہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ تیمم کرو اور ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم غسل کریں گے. یہ ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر. ہم نے کہتے ہوئے کئی لوگوں کو سنا کہ بھئی ہمیں تو تیمم مزہ نہیں آتا ہے، ہم تو نماز پڑھیں گے صاف ستھرے ہو کر کے، بالکل فریش ہو کر کے جو نماز پڑھیں گے. اللہ کے سامنے صاف ستھرا ہو کر جا رہا ہے نا. اللہ کہہ رہے بھائی ہمیں صاف ستھرا نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے ایسے ہی چاہیے تیمم والا. وہ کہتے نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کے سامنے جو وہ نہیں کر رہا ہے، جب اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے تو اللہ بھی کہے گا تمہارا غسل ہی بیکار ہے، تمہاری نماز بھی چلی گئی، تمہارا غسل بھی چلا گیا، غسل باطل ہو جائے گا. یہ رمز تھا کہ جس رمز کی وجہ سے اللہ چونکہ یہاں پر دیکھتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس نے غسل قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیا تو صحیح ہے. لیکن اگر پتہ ہے کہ بھئی مجھے تیمم کرنا، اس کے باوجود جا کے غسل کر لیتا ہے
تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ تیمم کرنا ہے، پھر اس کے باوجود جو ہے جا کر کے غسل کرتا ہے اور وقت جو چلا جاتا تو وہ غسل اس کا باطل ہے، وقت بھی چلا گیا نماز کا اور غسل جو ہے وہ بھی باطل ہو گیا، کیونکہ وقت کے اندر جو ہے نماز پڑھنا تھی، اس نے جو ہے غسل کیا، اس کی وجہ سے نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو اس کو غسل بھی باطل ہو جائے گا، کیونکہ قربتاً الی اللہ کی نیت وجود میں نہیں آتی ہے۔ قربتاً اللہ کا مطلب میں احکام اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے انجام دیتا ہوں، یہ تو ہوا ہی نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی مخالفت میں کام ہو گیا ہے، تو اس میں قربتاً اللہ وجود میں نہیں آئے گا۔ بس اس لیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر تیمم کرنا تھا وقت کی کمی کی وجہ سے، اس کے باوجود اگر وہ جان بوجھ کے غسل کرنے جاتا تو اس کو غسل باطل ہے، لیکن اگر اس کو نہیں پتا تھا تو پھر اس کو غسل صحیح ہے، اس کی نمازیں بھی صحیح مانی جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد اس کو شک ہونے لگے کہ میں نے غسل کیا بھی تھا یا غسل نہیں کیا ہے، اب یہ دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا، پہلے تیمم والا مسئلہ تھا، اب جو ہے غسل کیا بھی ہے یا نہیں یہ والا مسئلہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد شک کرتا ہے کہ میں نے غسل جنابت انجام دیا بھی ہے یا غسل جنابت انجام نہیں دیا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر شک کرے تو ہمارا وہ اصول آپ کے ذہنوں میں رہے کہ اگر کسی چیز کے وجود میں شک ہو جائے تو اس کو نہیں مانیں گے، کسی چیز کے صحت میں شک ہو جائے تو اس کو مانیں گے۔ یہ اصول آپ کے ذہن میں پہلے 2-3 دفعہ بیان کر چکے، اسی کو دوبارہ تطبیق کریں گے۔ دیکھیں، آ کر کے کسی نے نماز پڑھی، بعد میں اس کو شک ہونے لگا کہ میں نے غسل کیا بھی ہے، غسل جنابت انجام دیا بھی ہے یا نہیں، تو ابتداً آغاز سیستانی یہ کہہ رہے کہ نماز اس کی صحیح ہے، لیکن آخر میں آ کر کہیں گے نہیں، احتیاط واجب کی بنیاد پر تکرار کرنا پڑے گا۔ اس کا اصل اصول یہی کہ نماز کے اصل غسل کرنے اور نہ کرنے میں شک ہو گیا، اس لیے وجود میں شک ہے اصل میں، اس لیے احتیاط واجب کی بنیاد پر نماز تکرار کرنا پڑے گی۔ آئیے کس طرح آغا سیستانی بیان کر رہے ہیں وہ دیکھیں۔ پہلے آ کے کہتے ہیں کہ کسی نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد شک کرتا ہے کہ میں نے غسل جنابت کیا تھا یا نہیں، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ پھر کہتے ہیں صحیح تو ہے لیکن آئندہ نمازوں کے لیے اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ آگے چل کر 2 جملے اور کہا غسل تو کرنا پڑے گا، لیکن اگر اس نے نماز کے بعد حدث اصغر کو انجام دیا، یعنی پیشاب وغیرہ کر لیا ہے، تو پیشاب وغیرہ کرنے کی صورت میں غسل جنابت کی بات، ویسے تو وضو نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ پیشاب کر لیے اب وہ غسل جنابت کرے گا تو وضو بھی کرنا ہے اس کو۔ پہلی بات تو یہ ہوگا، بلکہ احتیاط لازم کی بنیاد پر چونکہ اس نے غسل کیا یا نہیں کیا اس کا شک تھا، اس لیے احتیاط لازم کی بنیاد پر جو نمازیں پڑھ چکا ہے وہ بھی تکرار کرے، وہ بھی دوبارہ پڑھے، کیونکہ اس کو وجود غسل ہی میں شک ہو رہا ہے نا، وجود غسل میں شک ہو رہا ہے کہ غسل کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، صحت غسل میں شک نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا، وہ نہیں، بلکہ وجود غسل میں شک ہو رہا ہے۔ اس لیے احتیاط لازم کی بنیاد پر جو نمازیں پہلے صحیح قرار دی تھی اس کو بھی کہتے ہیں احتیاط لازم کی بنیاد پر تکرار کرے، دوبارہ پڑھے یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل کے وجود میں شک ہے، اصل غسل ہوا بھی کہ نہیں ہوا، اس لیے جو ہے احتیاط لازم کی بنیاد پر دوبارہ نماز پڑھیں گے، وہ نمازیں جو پڑھ چکے ہیں جب غسل کرنے ہی میں شک ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ کہ اگر انسان پر کئی قسم کے غسل ایک ساتھ واجب ہو جائے، اگر شیخ مفید علیہ الرحمہ سے کسی نے آ کر امتحان لیا اور کہا کہ آپ بتائیے کہ زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں کتنے غسل انسان پر واجب ہو سکتے ہیں، آغا شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا 20 غسل، کہا شمار کیجئے، تو آغا شیخ مفید نے جو ہے 20 غسل شمار کر کے بتائے۔
ایک وقت میں 20 غسل انسان پر آ سکتے ہیں. وہ ہم تو شمار نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، لیکن آقا شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے شمار کیا ہے. تو ایک وقت میں کئی غسل بھی آ سکتے ہیں. غسل جنابت، غسل حیض، انسان کی بات کر رہے ہیں، مرد کی بات نہیں کر رہے ہیں. غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ، غسل مس میت، مستحب جمعہ کا غسل، مستحب غدیر کا غسل، مستحب دوسرے اور کئی غسل. تو اس طرح زیارت مولا حسین کی نیت سے غسل، توبہ کا غسل، طہارت پر رہنے کا غسل، اس طرح بہت سارے غسل ہوا کرتے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ 20 غسل بھی انسان پر آ گئے ہیں، سب سے زیادہ جو آ سکتے ہیں. تو پھر بھی ایک غسل سب کی نیت سے کرے، یا ایک غسل کسی کی نیت سے کرے، تو وہ ایک غسل ایک کی نیت سے کرے گا تو سب کے لیے کفایت کرے گی. ایک غسل سب کی نیت سے کرے یا ایک غسل ایک کی نیت سے کرے تو پھر بھی کفایت کرتا ہے. مثلا 20 غسل تھے، اس میں غسل جنابت کی نیت کی، تو غسل جنابت کی نیت کے نتیجے میں سارے غسل کے لیے ایک ہی غسل اور ایک ہی نیت کافی ہے. ایک نیت، ایک غسل سارے 20 غسل کے لیے کافی ہے. اس کو کہتے ہیں تداخل ہو جائے گا، غسل ایک دوسرے میں داخل ہو کے ایک ہی غسل رہ جاتا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ خالی یہی نہیں، بلکہ اگر آپ 20 غسل میں سے کوئی معتبر غسل، چاہے مستحب غسل ہو، جمعہ کا غسل، جیسے جمعہ کا غسل مستحب معتبر ہے، یعنی ایک غسل کی نیت کی، جمعے کی نیت کی، تو یہ جمعے کا غسل جنابت کے لیے بھی کافی ہو، غسل حیض کے لیے بھی کافی ہو. کوئی بھی ایک معتبر غسل کی نیت کرے، اس سے 20 کے 20 غسل کے لیے کافی ہے ایک ہی نیت ہے. الگ سے غسل کرنے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا واجب والا غسل کرنے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ مستحب غسل جو معتبر ہے اس کی نیت کریں گے، پھر بھی واجب غسل سے کفایت کرتا ہے. بس قربتاً الی اللہ کی نیت سے ایک غسل کی نیت کریں، یا 20 کے 20 غسل کے ایک ساتھ نیت کریں. دونوں صورتوں میں ایک غسل کافی ہے اس 20 کے 20 غسل کے لیے. ابھی وہ بتاتے وہی مسئلہ اب آ رہا ہے. فرماتے ہیں آغا سیستانی کا یہ آخری مسئلہ جو غسل کے مسئلے میں، وہ مسئلہ یہ کہ کوئی غسل جنابت انجام دے تو اس پر واجب ہے کہ وضو نہ کرے، بغیر وضو کے نماز پڑھے. غسل جنابت کے بعد وضو کرنا حرام ہے، بلکہ اس کو اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہے بغیر وضو کے. غسل جنابت میں صرف ایک خصوصیت ہے، باقی جتنے غسل ہیں، چاہے حیض کا ہو، چاہے نفاس کا ہو، چاہے استحاضہ کا ہو، سارے غسل، چاہے مستحبات والے غسل ہو، چاہے غدیر کا غسل ہو، چاہے جمعہ کا غسل ہو، چاہے جو ہے کوئی عید اور جشن کا غسل ہو، کوئی بھی غسل ہو. فرماتے ہیں آغا سیستانی کہ غسل جنابت کے بعد تو وضو کرنا حرام ہے. اگر کسی نے کر لیا تو گناہ گار ہے، نماز اس کی صحیح ہوگی، غسل بھی ٹوٹے گا نہیں، لیکن نماز میں اس نے وضو کیوں کیا، وضو کرنے کا گناہ گار ہے. وضو نہیں کرنا اس کو، غسل جنابت کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھنا. ہاں، غسل جنابت کے علاوہ جتنے غسل ہیں، چاہے واجب غسل ہو، چاہے مستحب غسل ہو، اگر کوئی معتبر غسل ہے، معتبر یعنی جو شک والے غسل نہ ہو بلکہ یقینی غسل ہے، چاہے واجب غسل ہو، جیسے حیض و نفاس کا غسل، جیسے مس میت کا غسل، مثلا معتبر غسل ہے، یعنی چاہے مستحب غسل ہو، جیسے جمعہ کا غسل، عید غدیر کا غسل مثلا، یا دوسرے اور غسل جو بھی، شب قدر کا پہلا والا غسل مثلا. اگر مستحب غسل ہو یا واجب غسل ہو، ان کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے، لیکن حرام بھی نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ وضو کر لیا جائے. صرف غسل جنابت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بعد وضو نہیں کرنا ہے. باقی جتنے بھی غسل ہیں ان سارے کے سارے غسل میں معتبر ہونے کے باوجود
آغا سیستانی کہتے کوئی بھی معتبر غسل انجام دے آپ، غسل جتنے بھی ہیں معتبر، اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پھر بھی غسل کر لیا جائے، سوائے استحاضہ متوسطہ کے۔ استحاضہ متوسطہ میں یہ دن میں ایک غسل واجب ہوتا ہے فجر سے پہلے، اس غسل ہو جانے اور معتبر ہونے کے باوجود اس کو وضو کرنا پڑے گا، وضو اس سے معاف نہیں ہوتا، استحاضہ متوسطہ میں معاف نہیں ہے، باقی سارے استحاضہ کثیرہ میں معاف ہے، حیض میں معاف ہے، نفاس میں معاف ہے، سارے میں معاف ہے، غسل جنابت میں تو ہے ہی، لیکن باقی اور چیزوں میں بھی معاف ہے، غسل جمعہ میں معاف ہے، عید غدیر کا معاف ہے، شب قدر کا معاف ہے، جتنے جو بھی معتبر غسل انجام دیں اس کے بعد وضو معاف ہے، معاف ہے نا، کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ کرے نہیں، صرف غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرنا ہے، باقی سارے غسل کے بعد وضو نہ کرے تو بھی وضو کے بغیر چل جائے گا۔ کسی نے غسل جمعہ انجام دیا اور جا کر کے ڈائریکٹ نماز پڑھ لی تو بھی کوئی بات نہیں، اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کا غسل آغا سیستانی کے نزدیک معتبر ہے، اس لیے وہ اس کی فہرست بھی توضیح المسائل میں آغا سیستانی لکھی کہ کون کون سے غسل معتبر ہوا کرتے ہیں، توضیح المسائل میں فہرست میں آ جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ صرف غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرنا، باقی معتبر غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ کہ ان غسلوں کے بعد وضو کرے تو بہتر ہوگا۔ صلی اللہ